تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب سے زیادہ کس نے تکلیفیں برداشت کی، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکلیفیں جھیلی، پھر بھی آپ بلا شبہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق تھے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم نہیں ہے تو آپ کے ایمان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ تو بتائیے، اگر آپ اللہ کے سب سے محبوب تھے تو اللہ نے آپ کو اتنے سخت امتحان میں کیوں ڈالا کہ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کا مبارک جسم لہو لہان ہو گیا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کوئی عام درجہ یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی حاصل کریں، بلکہ وہ بلند ترین درجہ حاصل کریں جو کہ افضل الخلق کا درجہ ہے۔ جب آپ پر طائف میں پتھر برسائے گئے تو یہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ میرا سب سے محبوب بندہ ہے۔ دیکھو، جب اس پر مصیبت آئی تو اس نے کیا ردی عمل دیا۔ تو جب تم پر کوئی مشکل آئے تو تم اس ردی عمل کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تو فرشتے آپ کے پاس آئے اور عرض کی، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ختم کر دیں، ابھی اور اسی وقت۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یا اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری کی فریاد کر رہا ہوں، دیکھ میں کتنا کمزور ہوں، یہ میری بات بھی نہیں سن رہے، حالانکہ آپ سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو 30 مردوں جتنی طاقت دی گئی تھی۔ ایک اور آزمائش، روایت میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسے پورا 14ویں کا چاند سامنے ہو، اور کیا ہوا؟ آپ کے ماتھے پر ایک زخم آیا جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گیا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ آپ کے مبارک دانت جو اتنے روشن تھے، 2 دانت اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ایک اور آزمائش، مگر دیکھیں آپ نے کیسے رد عمل دکھایا۔ میں آپ کو نبوت کے ابتدائی دنوں کا ایک واقعہ سناتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ پہلے ہی مکہ میں اپنا پیغام پہنچا چکے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ کیا سب کچھ اللہ کے اختیار میں نہیں؟ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن اپنی محبت کی مہر لگانے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے محبوب بندے پر یہ سب کچھ ہونے دیا۔ اس لیے جب ہمیں دنیا میں کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں، یا اللہ، تو نے مجھے عبادت کا ایسا موقع عطا کیا جو صبر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگر تو یہ مشکل میری زندگی میں نہ رکھتا تو مجھے وہ عبادت نصیب نہ ہوتی جس کے لیے تو نے اپنے نبی کو چنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت گزری جو بہت سا سامان لیے ہوئے تھی۔ آپ فوراً اٹھے اور فرمایا، اے میری ماں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ حیران رہ گئی کہ 40 سال سے زائد عمر کا ایک شخص میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ بولی، میرے بیٹے، آپ بہترین انسان ہیں، کوئی جوان ہو یا بوڑھا، آج تک کسی نے میری مدد کی پیشکش نہیں کی۔ آپ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو اس نے کہا، یہ میرا سامان ہے، میرے لیے اٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھاری سامان اپنے مبارک سر پر رکھ لیا۔ پھر وہ عورت بولی، میرے بیٹے، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا کردار بہت اعلیٰ ہے، آپ کی بات چیت بھی بہت اچھی ہے، سب کچھ آپ میں بہترین ہے، لیکن میں آپ کو ایک خطرناک آدمی کے بارے میں خبردار کرتی ہوں جو مکہ میں آیا ہے۔ وہ ایک زہریلا پیغام لے کر آیا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، ہمارے سرداروں کو چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، اور صرف ایک خدا کی عبادت کا درس دے رہا ہے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ وہ ایک نیا دین لے آیا ہے، ایک بدعت۔ ہمیں اس سے لڑنا ہوگا، اپنی جان اور خون سے اس کا راستہ روکنا ہوگا۔ ہمیں اس کا مشن ختم کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ پھیل جائے۔ میرے بیٹے، میں آپ کے لیے فکر مند ہوں، اسی لیے آپ کو خبردار کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو بھی اس آدمی کو دیکھ لے یا اس کی بات سن لے، وہ اس کے جادو میں آ جاتا ہے اور اسے نبی مان لیتا ہے۔ وہ لگاتار بدکلامی کرتی رہی اسی شخص کے خلاف جس نے اس کا سامان اٹھایا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ خاموش رہے۔
क्योंकि कुछ मौकों पर खामोशी सोने से ज्यादा कीमती होती है। जब कोई मसला इतना बड़ा हो कि आप उसे हल न कर सकें तो शायद खामोशी इख्तियार करना बेहतर हो। अल्लाह कुरान में जिक्र फरमाता है कि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से कहा गया जब उन्होंने अर्ज की, या अल्लाह मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा, मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात ना करो सिवाय इशारों के, और अल्लाह को बहुत याद करो। आपने सिर्फ अपना मकसद पूरा करने पर तवज्जो दी, यानी उसकी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब आप उसके घर पहुंचे तो सामान उतार कर नरमी से पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं? क्या घर में किसी चीज में मदद चाहिए? वो हैरान होकर आपको देखने लगी और बोली, मेरे बेटे तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूं, तुम जा सकते हो, मुझे मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं। जब आप वहां से जाने लगे तो उसे याद आया कि उसने आपका नाम नहीं पूछा। उसने आपको पुकारा, ए नौजवान, मैं मानती हूं कि तुम बेहतरीन लोगों में से एक हो। तुम्हारे वालिद कौन है? तुम्हारी वालिदा कौन है? वो खुश नसीब वालिदैन कौन है जिनके घर में तुम पैदा हुए? यही वो लम्हा था जब आपने नरमी से दावत दी। आपने नजरें झुकाकर अदब से कहा, मेरी अजीज मां, जरा सोचे, मैं अब भी आपको अजीज मां कह रहा हूं, हालांकि आपने मेरे बारे में सख्त अल्फाज कहे, जबकि मैं नबी हूं, फरिश्ते मेरे साथ हैं। जब मैंने आपका सामान उठाया तभी आपने मक्का के एक नौजवान के बारे में बात करना शुरू कर दी। आपने उसका नाम भी लिया। वो मैं ही हूं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरैश के अब्दुल्लाह का बेटा हूं। ये सुनकर वो औरत आपको देखती रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, इन कान कज़ालिक फ़इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका अब्दुहु व रसूलुहु। अगर ये सच है तो मुझे कोई शक नहीं, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है, वही जिसकी तरफ आप बुला रहे हैं, और बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र था, और आपको इस सब्र का क्या बेहतरीन पल मिला। आज हमारे मसाइल तो अजनबियों के साथ नहीं बल्कि अपने घर वालों के साथ हैं। हम अपने ही भाई बहनों से अच्छा सलूक नहीं करते, हम उन्हें सबक सिखाने की धमकियां देते हैं, मैं उसे ठीक कर दूंगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं। यह दुनिया इम्तिहान गाह है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है वह अल्लाह की तरफ से आपके लिए खास तौर पर बनाया गया इम्तिहान है।